پچھلے 10 دن میں 60 سے زائد سیکیورٹی اہلکاروں کی شہادت ہوئی ہے. ان میں عام لوگ بھی شامل ہیں. ان کے فگرز جو ہے ابھی میں اس میں شامل نہیں کر رہا ہوں. کوئٹہ ریلوے اسٹیشن پہ حملہ، 30 سے زائد افراد بشمول سیکیورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے تھے. قلات چیک پوسٹ پہ حملہ، 7 اہلکار شہید ہوئے تھے. ہرنائی میں شب خون جس میں 2 فوجی اہلکار شہید ہوئے. تیرا ویلی میں 8 اہلکاروں کی شہادت کی اطلاع ہے، لیکن فی الحال جو ذرائع ہیں ISPR وغیرہ انہوں نے تصدیق نہیں کی ہے. ہم باقی ذرائع کی مدد سے یہ فگر آپ کو کوٹ کر رہے ہیں. اور اب تازہ ترین جو ہوا ہے حملہ وہ بنوں میں جانی خیل کے علاقے میں چیک پوسٹ پہ ہوا ہے، جہاں 12 سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے ہیں. گویا 10 دن میں 60 سے زائد. دہشت گردی کا سامنا تو ہمیں آپ تو جب آپ نے ہوش سنبھالا ہوگا، افغان جنگ شروع ہوئی تھی جی، تب سے آپ سن رہے ہوں گے. 40 سال تو میں گن سکتا ہوں تب سے ہے، 90s 2000 کے بعد اور اب تک. لیکن لگ یہ رہا ہے کہ اس وقت جو کچھ ہو رہا ہے اس کا اثر ماضی کے جو آپریشنز ہوئے ہیں ان کا اثر ہوا، لیکن کچھ دیر رہا. مگر اب پھر مجھے لگ رہا ہے گویا میں 2007 سے 2014 تک کے زمانے میں زندگی بسر کر رہا ہوں. ایسا کیوں لگ رہا ہے؟ کیا اب تک جو حکمت عملی اختیار کی گئی اس میں کوئی اچانک نقص ہو گیا، یا پھر مرض بڑھتا گیا جوں دوا کی، یا پھر دہشت گرد زیادہ سیانے، زیادہ تجربے کار اور زیادہ مسلح ہو گئے ہیں، اور ریاست ان کے آگے چلنے کی بجائے، ان سے 2 قدم آگے چلنے کی بجائے لگ یہ رہا ہے کہ جیسے پیچھے چل رہی ہے. یہ ہیں اور بہت سے اور بھی سوالات ہیں. آپ نے 2014 کا ذکر کیا تو میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ میرا خیال ہے اور بہت لوگ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو پچھلے 10 دن گزرے ہیں have been the bloodiest in recent years since 2014. پچھلے یہ جو 10 سال ہیں یہ پچھلے 10 سالوں پہ بھاری ہیں. یہ میں کہنے کی کوشش ان وے وسط یہ 2013 اور 2014 آپ نے بھی دیکھا تھا، میں اسی نیوز روم میں ہوتا تھا شاید، اور روزانہ حملے ہو رہے ہوتے تھے، روزانہ یہی خبریں دے رہے ہوتے تھے، روزانہ کوئی نہ کوئی خودکش حملہ ہوتا تھا یا بام بلاسٹ ہوتی تھی. ایک لحاظ سے جو ابھی ہو رہا ہے وہ اس سے بدتر ہے. اور وہ کیونکہ ان دنوں میں یہ بات آپ کہہ سکتے تھے، اور یہ بات سچی تھی، کہ آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ جنگ کیسے لڑی جائے، کیونکہ آپ کی فوج کا ایک کنونشنل پوسچر تھا. ظاہر ہے کہ جنگ ہوگی تو وہ ہوائی جہازوں والی ہوگی، ٹینکوں والی ہوگی، توپوں والی ہوگی، رائٹ. کاؤنٹر ٹیررزم، کاؤنٹر انسرجنسی ایک بالکل مختلف بنا کا نام ہے. لیکن پھر سیکھا گیا، کاؤنٹر ٹیررزم آپریشنز ہوئے اور کامیابی سے ہوئے، اور جیسے آپ نے کہا کچھ دیر تک یہ معاملہ اثر بھی رہا. تو اس وقت جو ہو رہا ہے اب، یا تو وہ اس طرح ایوالو ہو گئے ہیں کہ آپ ان سے نبٹ نہیں سکتے، اس کے بھی شواہد ہیں، یا تو پھر جو سبق سیکھے گئے تھے، جو کیپیسٹی بلڈ ہوئی تھی، اس پر کام نہیں کیا گیا. ہم آگے جا کے نشتر ہسپتال پہ بات کریں گے. میں ایک میڈیکل انالوجی دینا چاہ رہا ہوں. آپ کو ایک بہت برا وائرل انفیکشن ہوتا ہے، آپ اینٹی بایوٹکس لیتے ہیں، لیکن اس کے بعد آپ کو کچھ احتیاط بھی کرنی پڑتی ہے کہ وہ واپس نہ آئے. اگر آپ نے وہ نہیں کی تو جو نیکسٹ جو انفیکشن آپ کو ہوگی وہ اس سے 10 گنا بری ہوگی. مجھے لگتا ہے کہ کچھ یوں ہوا ہے. لیکن ہم کیا جانتے ہیں، ہمیں جوائن کر رہے ہیں اعجاز حیدر صاحب. اعجاز ساتھ تو پتہ نہیں کتنی 100 بار ہم نے اس موضوع پر بات کی ہوگی، اور آج دن میں آپ سے میری بات ہو رہی تھی تو آپ یہی کہہ رہے تھے کہ یار اٹ از ورس دین بفور، ایک لحاظ سے، کیونکہ شاید ہم نے یا تو سبق نہیں سیکھے، یا جو سبق ہم نے سیکھے تھے وہ پھر ہم بھول گئے ہیں، تو یا ہماری توجہ کہیں اور، یا ہماری توجہ کہیں اور، یہ بھی ایسا ہے، یا آل آف دی ابو. آپ کا کیا خیال ہے اعجاز؟ جی شکریہ. دیکھیں، یہ جو ابھی آپ نے ابتدائیے میں بات کی،
2014 کے بعد یہ پچھلے 10 دن میں جو کیجولٹیز ہوئی ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں، 60 کے قریب، اور یہ سیکورٹی فورسز کے اس کے بے شمار محرکات ہیں. ان میں سے ایک کا تعلق تو اس بات سے ہے کہ افغانستان میں جو تحریک طالبان افغانستان ہے، جو اپنے آپ کو انٹرم گورنمنٹ کہتی ہے، ان کا آنا ہے. تو جو یہ تحریک طالبان پاکستان کے لوگ ہیں، ان کے لیے سیف ہیون ہے، وہاں پہ سینکچوریز ہیں، اور آپ کو پتہ ہے بات چیت ہوتی رہی، سب کچھ ہوتا رہا. تو یہ وہ جو ٹی ٹی اے کا آنا تھا، اس کے اوپر آپ کو یاد ہے کہ جس وقت یہ کابل میں آئے تو ہمارے یہاں بہت سے نیپولین جو تھے ریٹائرڈ، انہوں نے خوشی کے شادیانے بھی بجائے. یہ جو معاملہ ہے، آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ بات چیت ہو رہی تھی 2021 میں، تو بار بار ٹی ٹی پی کا یہ کہنا تھا کہ فاٹا جو ہے اس کے مرجر کو آپ ریورس کریں. اس کی وجہ یہ تھی کہ ٹی ٹی اے کا یہ مقصد ہے کہ یہ ایک بفر زون بنے جس کے اندر حکومت پاکستان کی حاکمیت نہ ہو. مزے کی بات یہ ہے کہ 10 جولائی 2021 کو خوست میں تقریر کرتے ہوئے غنی صاحب نے جو بعد میں بھاگ گئے، انہوں نے طالبان کو کہا کہ اگر آپ کبھی حکومت میں آ جاتے ہیں تو پاکستان کی جو یہ بارڈر ہے پاکستان اور افغانستان کا، جس کو یہ کوٹ ان کوٹ ڈیورینڈ لائن کہتے ہیں، اس کو تسلیم نہ کریں. تو یہ جو ایریڈینٹزم جہاں سے یہ ساری کہانی شروع ہوئی تھی، وہ اورسس انڈس ٹیریٹریز تک جو یہ ساری جو ان کی ہے کہ جی افغانستان کی حدیں جو ہیں وہاں تک جاتی ہیں، وہ جو اس کے اوپر پہیا جو ہے اٹ ہز کم فل سرکل. اب اس کے اندر یہ بھی ضرور ہے کہ ہماری توجہ بھی ہٹ چکی ہے. 2021 کے بعد سے آپ کو معلوم ہے کہ ہم اپنے سیاسی بکھیڑوں کے اندر پڑے ہوئے ہیں، اور وہ جو لوگ اپنی سیاسی اظہار کرنا چاہتے ہیں ان کو ہم پکڑ دھکڑ کر رہے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ ہم فوجی جو ہے وہ عدالتوں میں بھی لے کے جانا چاہتے ہیں. آئین کے اندر ہم مختلف ترامیم بھی کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. پھر سب سے بڑی جو قومی سلامتی کا مسئلہ ہے وہ ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک ہے، اور اس ورچوئل پرائیویٹ نیٹ ورک پہ جو ہے وہ کاؤنسل آف اسلامک ایڈیالوجی سے ایک فتویٰ بھی لے لیا گیا. وہ بعد میں آج پتہ چلا ہے کہ وہ فتوے کے اندر ٹائپو ہے، جو کہ میرے خیال میں اسلامی تاریخ میں پہلی بار کوئی ایسا فتویٰ آیا ہے جس کے اندر ٹائپو ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو وہاں پہ ٹی ٹی اے کی جو سپورٹ ہے ان کو، وہ بھی بہت اہم ہے. یہ یہاں سے ایکسفلٹریٹ کر کے وہاں پہ جاتے ہیں. اس کے علاوہ جو امریکی وہاں پہ اکوپمنٹ چھوڑ کے گئے ہیں، ان کے پاس اب نائٹ ویژن ڈیوائسز ہیں، ان کے پاس نائٹ سکوپس ہیں، ان کے پاس اور اس قسم کی جو رائفلز کے اوپر، لانگ رینج رائفلز کے اوپر جو آپ ایکسیسریز لگاتے ہیں، وہ ان کے پاس موجود ہیں. ان کی اپنی ویڈیوز جو انہوں نے نکالی ہیں، اس سے آپ کو واضح پتہ چلتا ہے کہ کیا ہے. لیکن میں ایک بات یہاں پہ کہتا چلوں کہ یہ جو جانی خیل کا واقعہ ہوا ہے، جی، جانی خیل کے واقعے کے اوپر ٹی ٹی پی نے اپنی ویڈیو نکالی ہے. اس کے اوپر آئی ایس پی آر کی جو ریلیز آئی، پریس ریلیز آئی، اس کے اندر اور اس ویڈیو کے اندر زمین آسمان کا فرق ہے. اب ہمیں نہیں پتا کہ وہ جو ٹی ٹی پی کی جو ویڈیو آئی ہے وہ ڈس انفارمیشن کا حصہ ہے، صحیح ہے یا کیا ہے. لیکن جو نقطہ میں اٹھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں معلوم نہیں ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے. ہمیں معلوم نہیں ہے کہ جانی خیل جو بنو کے مضافات سے 25 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے، اتنی دور تک انگریس کر کے وہ کیسے آ رہے ہیں. اسی طرح بنو کے مضافات سے وہ 7 پولیس والوں کو کیسے اٹھا کے لے جا رہے ہیں. کرک میں جو ہے نا وہ یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، ٹانک میں یہ چیزیں کیسے ہو رہی ہیں، کچھ سمجھ نہیں آ رہی. دیکھیں، پریس ریلیزز نکالنے سے کچھ نہیں پتہ چلتا. یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دا پیپل کہ یہ لوگ جو شہید ہو رہے ہیں، جو کسی کے بچے ہیں، کسی کے بھائی ہیں، کسی کے باپ ہیں، ان کی جو جانیں ضائع ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے مقصد کیا ہے، کیسے وہ محرکات کیا ہیں جس کی وجہ سے یہ دہشت گردانہ حملے جو ہے ان کی تعداد میں اتنا اضافہ ہو گیا ہے. یہ وہ سارے سوالات ہیں کہ جب تک ہم اسپیکولیٹ کر سکتے ہیں. ہم میں سے وہ لوگ جو ان چیزوں کو دیکھتے ہیں، ہم نقطے جوڑنے کی بھی کوشش کرتے ہیں،
لیکن جب تک ہمارے پاس پوری انفارمیشن نہیں ہوگی. کچھ اعجاز حیدر صاحب پوری انفارمیشن تو شاید کبھی بھی نہیں ہوں گی جس طرح کے حالات ہیں, لیکن جو سرکمسٹانشل جو چیزیں ہیں ان سے ہم انہیں جوڑ کے کچھ نہ کچھ تصویر بنانے کی کوشش کر سکتے ہیں. مثلا یہ جو 7 پولیس والے تھے خوش قسمتی سے اغوا ہونے کے بعد رہا ہو کے آ گئے, ان کے بارے میں اطلاع یہ ہے کہ یہ جو مقامی قبائلی عمائدین ہیں ان کی میڈیشن ایفرٹس کے نتیجے میں رہا ہوئے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اغوا کرنے والے اس علاقے میں موجود ہیں, اغوا ہونے والے میں موجود ہیں, میڈیٹرز ان علاقوں میں موجود ہیں, اور ہم جو ہیں پتہ نہیں کہاں پہ جو ہے وہاں سوئی تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں جہاں گری نہیں تھی بلکہ جہاں پہ روشنی ہے. بالکل صحیح, اچھا بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ صاحب. یہ ایک بہت اہم نقطہ آپ نے اٹھایا ہے. بلوچستان کے بھی حوالے سے ایک پوری اکانومی بن چکی ہے, اکانومی جو وائلنس کے تشدد کے ساتھ منسلک ہے. اس کے اندر بہت ساری باتیں کی جاتی ہیں, لوگ جو ہے اس کے اوپر تھیسز لکھ رہے ہیں کہ اس کے اندر فرنٹیئر کور جو ہے اس کے اندر انٹیلیجنس ایجنسیز اور اس کے اندر گروپس کا کیا تعلق ہے, اسمگلنگ کے ساتھ کیا تعلق ہے. یہ وہ ساری چیزیں ہیں جس کے اوپر ہمیں حکومت ہیز ٹو کم کلین آن آل دس, کیونکہ اس میں لوگ شہید ہو رہے ہیں. اور یہ کوئی ایسی دیکھیں جو آپ اس کو ملیٹنٹ کہہ لیں, آپ اس کو انسرجنٹ کہہ لیں, آپ اس کو ٹیررسٹ کہہ لیں, خوارج کے وہ شروع کیسے ہوتا ہے؟ وہ سب سے پہلے اسپیس کو نہیں وہ پرائمریلی وہ سیک کر رہا ہوتا. اس کی جو ٹیکٹکس ہیں وہ یہ ہے کہ وہ آہستہ آہستہ جیسے سلامی سلائسنگ آپ کہتے ہیں, وہ اپنی پریزنس کو ایکسپینڈ کرتا ہے بائی ریڈیوسنگ دا اسٹیٹس اور دا گورنمنٹس ویٹ. جی, اور وہ کس طرح کرتا ہے؟ وہ حملہ کرتا ہے پولیٹیکل ٹارگٹس کے اوپر, ملٹری ٹارگٹس کے اوپر. اور جس وقت ریاست کی حاکمیت جو ہے وہ ڈائلیوٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو پھر وہ اسپیس کو سیکیور کرنا شروع ہو جاتا ہے. ہم نے یہ سب ہوتے دیکھا ہے. پھر وہ ریونیو ریز کرتا ہے, پھر وہ وہاں پہ اپنی عدالتیں لگاتا ہے. آپ نے سوات میں دیکھا, آپ نے جو قبائلی علاقہ جات تھے اس میں دیکھا. اور پھر یہ وہ پہیا ہے جو کہ بڑھتے بڑھتے فزیکل اسپیس کی طرف جاتا ہے, اور اس کے اندر ریاست جو ہے وہ اپنی کریڈیبلٹی کو لوز کرتی ہے. اور جو لوگ اس جگہ پہ ہوتے ہیں جن کو ریاست نے چھوڑ دیا ہوتا ہے وہ پھر کیا کرتے ہیں؟ وہ پھر اس کے پاس جاتے ہیں کیونکہ ریاست تو وہاں پہ موجود نہیں ہے. اور یہ بھی ہم نے دیکھ چکے ہیں. اچھا, آپ کے خیالات اعجاز حیدر اس معاملے پہ, اور جو چیف منسٹر بلوچستان ہے سرفراز بگٹی, ان کے خیالات خاصے ملتے جلتے ہیں, اور بی بی سی کو انہوں نے 3-4 ہفتے پہلے ایک انٹرویو دیا تھا. آج میری اس پہ نظر پڑی, جسٹ میں آپ کو اس کا بتا دیتا ہوں, اس کے بعد پھر آپ اگر چاہیں تو اس بات پہ روشنی ڈالیے گا. سرفراز بگٹی یہ کہہ رہے ہیں کہ بلوچستان میں دوست دشمن کی پہچان ناممکن ہوتی جا رہی ہے. سیکیورٹی فورسز گرے ایریا میں کام کر رہی ہیں کیونکہ دشمن واضح نہیں ہے. ہم دوبارہ ڈرائنگ بورڈ کی طرف جا رہے ہیں. اسٹریٹجی اپڈیٹ ہونی چاہیے. ہمیں اچھی انٹیلیجنس کی ضرورت ہے. علیحدگی پسند تنظیمیں زیادہ منظم ہیں اور نوجوان ان کے ایجنڈے سے زیادہ متاثر ہیں. سیکیورٹی فورسز اور سیاسی حکومت پر عدم اعتماد بڑھتا جا رہا ہے. مسلح تنظیموں سے بات نہیں ہو سکتی, البتہ غیر مسلح سیاسی تنظیمیں مثلاً جیسے بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے اس سے بات ہو سکتی ہے. وہ غدار نہیں تھے؟ اچھا وصل صاحب, پہلی بات تو یہ ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر میرے اور سرفراز بگٹی صاحب کے خیالات میں کوئی جو ہے نا کامنالٹی ہے تو اس کا سارا تو گناہ میرے پر ہے. لیکن ایک تو یہ بات ہے کہ جو بلوچستان میں ہے معاملہ اس میں اور جو ٹی ٹی پی ہے اس کے اندر بہت فرق ہے. میں اس کے بارے میں بہت دفعہ لکھ چکا ہوں. یہ جو سرفراز بگٹی صاحب بات کر رہے ہیں یہ ٹاکنگ پوائنٹس آبویسلی ان کے اپنے تو نہیں ہیں, لیکن اگر یہ ٹاکنگ پوائنٹس ہم تسلیم کر لیں اور اس کے اندر حقیقت بھی ہے تو سب سے پہلے تو ان کو استعفیٰ دینا چاہیے نا. دیکھیں بات یہ ہے کہ میں نے سر وہ اپنی بھی تو بات ہی نہیں کر رہے, وہ بیچارہ کیوں استعفیٰ دے؟ نہیں, میں تو یہ کہہ رہا ہوں
کہ آپ جو بلوچستان کے اندر جو اصل میں جو سیاسی آئی ہیو آلویز سیڈ دس کہ بلوچستان کا مسئلہ سیاسی ہے اور کاؤنٹر ٹیررزم اس کا سب سیٹ ہے وچ از ویری ڈفرنٹ فرام ٹی ٹی پی. ہمارے پاس وقت نہیں ہے اس کی تفصیل میں جانے کا, لیکن جو اصل جو لوگ ہیں, یعنی سرفراز بگٹی صاحب تو نہیں اگر انگلی ایسے کریں تو 50,000 کا مجمع اکٹھا ہو سکتا نا, لیکن میں آپ کو نام دے سکتا ہوں کہ جو کہ جماعت اسلامی کے وہ جو تھے جو گوادر میں مجھے ہدایت اللہ, ہاں جی وہاں وہ اکٹھا کر سکتے ہیں. وہ جو وہ ہے وہ ڈاکٹر جو ہیں مارنگ بلوچ اکٹھا کر سکتی ہیں, وہ مارنگ بلوچ وہ اکٹھا کر سکتی ہیں. تو بھائی ان کے جو اصل جو لوگوں کے ریپرزینٹیٹیو ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں نا, بیٹھ کے بات کریں. اچھا اعجاز, ہمیں یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لینا ہے, لیکن اسے کوئی خوشخبری سنانا چاہ رہا ہوں کہ ابھی جو ایپیکس کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ نیکٹا کو ایک بار پھر ریوائیو کیا جائے گا. اچھا, اور یقیناً 10ویں دفعہ میرا خیال ہے 10ویں 12ویں دفعہ ہو سکتا ہے کہ میں 2010 میں اس کی پیدائش کا اعلان سنا تھا, اس کے بعد ہر سال ریوائیو, ہر سال 2 دفعہ ہر سال ریوائیو ہوئی ہے.